الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأخرج صاحب المشكاة في كتاب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز وذل ذليل. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم اور مکرم بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت کے حالات حاضرہ میں سب سے زیادہ اہم جو واقعہ ہے اور جو ایک حقیقت ہے وہ ہمارے پڑوسی اسلامی ملک افغانستان میں وہاں کے رہنے والے باشندے، وہاں کے مسلمان اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم اور طویل جد و جہد کے بعد اور ایک نہ ختم ہونے والی محاذ اور جہادی سلسلوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مدد اور نصرت سے نوازا ہے. اور باوجود اس کے کہ وہ ایک علیحدہ ملک ہے، اس کا ایک علیحدہ نظام ہے، علیحدہ اس کے حدود ہیں، لیکن پورے عالم میں جہاں بھی اللہ کا خوف رکھنے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا مسلمان مومن ہوگا، اس کے دل میں فرحت اور خوشی کا احساس ہوگا. اور یہی وہ کیفیت ہے، یہ وہی نور ہے جس کی پہچان کرنا اور جس کی پرورش کرنا اور اسلامی پودے کو درخت تناور بنا دینا، یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد. اللہ تبارک و تعالی نے جو فتح اور نصرت ان کو عطا فرمائی ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. اور وہ مقصد کیا ہے اس کو جانتے تو ہمارے ہر مسلمان بھائی یقیناً ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سبق یاد کر کے پھر بھول جاتے ہیں. ٹیلی ویژن پہ ایک صحافی نے ایک شخص سے سوال کیا جو افغانستان کے امور پہ بڑی مہارت رکھتے ہیں، اور ان سے کہا کہ کیا وجہ ہے اتنی بڑی فورس 3 لاکھ افراد کی اور اربوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود جو محتاط اندازے لگائے جا رہے تھے 3 مہینے 6 مہینے
کوئی کہتا تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا، یہاں تو اتنے انتظامات موجود ہیں. لیکن 3 دن کے اندر جس طرح اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو جب نصرت عطا فرماتے ہیں، پوری دنیا نے کھلی آنکھوں سے اس کا نظارہ دوبارہ دیکھا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب ایک مسلمان مومن خالصتاً للہ فی اللہ کام کرے، اور اس صورت میں وہ کام اللہ کی دین کی نصرت اور باہر سے آئے ہوئے گھسپیٹیوں کو باہر نکال بھگانا، اپنے ملک کو ایک آزاد ملک کے طور پہ چلانا، پھر ایسے افراد کے اندر وہی خصوصیات آنا شروع ہو جاتی ہیں جو خصوصیات اصحاب بدر میں اور جو خصوصیات صحابہ کرام میں ہوا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا ہے، نصرت بالرعب، اللہ تبارک و تعالی نے رعب کے ساتھ میری مدد اور نصرت فرمائی. محدثین فرماتے ہیں کہ میلوں دور تک کوئی اسلام کا دشمن، کوئی کافر، کوئی اللہ اور رسول سے بغض رکھنے والا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب سے کانپ اٹھتا تھا. حالانکہ عقل ماننے کو تیار نہیں ہے. کتنا مال خرچ کیا گیا، کس کس قسم کی ٹیکنالوجی بروئے کار لائی گئی کہ یہاں جہاز اڑتے تھے ہوا میں، اور وہاں امریکہ میں ایک کمرے کے اندر ایک اسکرین کے سامنے ایک شخص بٹن دباتا تھا تو یہاں پہ بم گرتے تھے، اور بلا امتیاز اور بلا تمیز کس طرح حیوانیت کے ساتھ بچوں سمیت، خواتین سمیت، بزرگوں سمیت، یہاں تک کہ حیوانات سمیت پوری بستیاں سوائے ہستی سے مٹا دی. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے کہیں پہ دیکھا ہے کہ ایک ایسا شخص جو پہلے اسی کام پہ تھا، یہی جاب تھی اس کی، اور اس نے اس جاب سے توبہ کر لی اور بعد میں اس نے اعلانات کیے. آج کل ایسے شخص کو وسل بلوور کہتے ہیں. اسے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیوں چھوڑا؟ آپ کو پیسے مل رہے تھے، بہترین جاب تھی، سب کچھ تھا. کہنے لگے کہ نہیں، 2 موقع ایسے آئے. ایک دفعہ جب میں بٹن دبا رہا تھا اس سے پہلے مجھے وہیں اس علاقے میں 2 بچے کھیلتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور کہا اس دن کے بعد سے میرے دل پہ اور میری نفس پہ ایک عجیب سی شرمندگی اور ایک بوجھ محسوس کرتا تھا. اور دوسرا ان کا مزاج آپ کو معلوم ہے، عجیب اور غریب. کہا اگلی دفعہ پھر جب میں نے کتا دیکھا تو میں نے کہا اب نہیں ہو سکتا، بس بہت ہوتا ہے. تو یہ ان کا ہمارے ساتھ رویہ ہے کہ 2 بچوں کو دیکھ کے افسوس ہوا، لیکن جاب چھوڑنے کا مقصد وہ کتے کی موت بنی، ڈرون حملے. اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنان اسلام کے اوپر فتح اور نصرت عطا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت عملی اور مبارک سنت کی کہ جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے وہ معاف ہے، جو کعبہ کی چادر سے لپٹ جائے وہ معاف ہے، جو حرم میں داخل ہو جائے وہ معاف ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ معاف ہے، جو عبادت گاہ میں موجود ہے وہ معاف ہے، جو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور ان کے تمام اہل خانہ کی طرف چلا جائے اور ان کی امان میں آ جائے وہ معاف ہے، جو مکہ کے سرداران کے گھر کے معافی میں آ جائے وہ معاف ہے، اس کی امان ہے اور گارنٹی ہے. پھر جب ذمہ داری لی جاتی ہے تو پھر ضمانت بھی ضروری ہوتی ہے. اور آج اہل اسلام نے وہ منظر دیکھا کہ باوجود اس کے یہ جو بھاگنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور اپنی موت کی جان دینے تک کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہاں رہنا قبول نہیں ہے. اس کی آخر کوئی وجہ ہے، کیونکہ جو چور ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں کتنا بڑا چور ہوں.
اور عام مسلمان بھائی کو کیا معلوم کہ اندر میں کیا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے. لیکن جب پشتوں میں ایک مثال ہے، اس وقت مناسب نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اگر چوری نہیں کی ہے تو پھر خامخواہ میں کام کیوں رہے. تو ظاہر بات ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی اور چند ڈالروں کے لیے انہوں نے اپنے ضمیر کو بیچا اور ایک 7 سمندر پار سے آنے والی ایسی قوت جو محض اس قصور کی وجہ سے یہاں بم برسانے آئی تھی کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا نظام نافذ کرتے ہو، تمہاری مجال کیسے. حالانکہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ دین اسلام جب اس کائنات میں پھیلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت وہ جب دنیا کے کونے کونے میں پہنچی تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام سے قبل کے جتنے بھی ادیان تھے، جتنے بھی مذاہب تھے، جتنے بھی دھرم تھے، ان کو اپنے اپنے قوانین میں اور دستور میں ایڈیٹنگ کرنی پڑی، اس میں تنسیخ کرنی پڑی، اور ایسی باتیں جو دنیا کے سامنے پھر وہ کر نہیں سکتے تھے اور عالم کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، ان باتوں کو چھپانے. اسلام نے یہ پہلی دفعہ اعلان کیا کہ میدان جنگ میں کوئی خاتون خبردار نہ ماری جائے. اسلام نے یہ اعلان کیا کہ بچے بے قصور ہیں، ان کو لڑائی جھگڑے سے دور رکھو. اسلام نے یہ اعلان کیا کہ بوڑھوں کی شفقت اور ان کی تعظیم وہ اپنی جگہ پہ. کفر سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وصاحبہما فی الدنیا معروفا، تمہارے والدین تمہارے بڑے دنیا کے معاملات میں ان سے حسن سلوک رکھے، جاری رکھے. اسلام وہ مذہب ہے، وہ مسلک ہے جس نے اعلان کیا کہ آج کے بعد جانور کے اوپر بھی ظلم ہوا تو اس کا حساب دینا پڑے. اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ایک چرواہے کے گلے پہ بھیڑیے نے حملہ کیا اور بڑے زمانے بعد اس کا نقصان ہوا، تو میں نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سنا کہ وہ چرواہا رونے لگا اور کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ امیر المومنین وہ فوت ہوتا ہے، ان کے جیتے جی ایسی ناانصافی نہیں ہو سکتی. اور اسلام کا فلسفہ کیا ہے؟ اسلام کب لڑائی کا حکم دیتا ہے؟ سب سے پہلے ان کو پیغام پہنچاؤ، ان کو دعوت دو، ان کو تبلیغ کرو، ان کو سمجھاؤ، اور اس کے بعد اگر وہ آپ کا پیغام نہیں مانتے کوئی بات نہیں، لیکن جس سرزمین میں رہیں گے وہ دارالاسلام ہے تو دارالاسلام کے قوانین وہ ان کے اوپر لاگو ہوں. اسلام میں باقاعدہ غیر مسلموں کی قسمیں ہیں، ایک حربی ہوتا ہے، ایک مستامن ہوتا ہے، ایک ذمہ ہوتا ہے، ایک مرتد ہوتا ہے اور ایک مسافر ہوتا ہے. یہ قسمیں کس لیے ہیں؟ یہ اس لیے کہ ان کے حقوق ہیں، اور وہ مرد مومن، مرد حق، فقیہ هذه الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، وہ پہلے وہ فقیہ ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ ذمہ کافر کے قتل کے بدلے میں مسلمان کا قصاص کیا جائے، ورنہ اس کے بغیر نظام برہم ہو جائے گا. جب ایک شخص کو پتہ ہو کہ اس کا خون میرے لیے معاف ہے اور اس کے مارنے پہ مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا تو یہیں سے خرابی شروع ہو جائے گی. اور اس کے مقابلے میں جو یہ عالمی قوتیں ہیں جو ہم وقت اسلام کو انسانیت کا درس دیتی ہیں، انسان کو خواتین کے حقوق سکھاتی ہیں اور اسلام کو سمجھاتی ہیں کہ دنیا میں کیسا وقت گزارا جاتا ہے. افسوس ہے کہ ہٹلر نے کیا کیا بھول گئے، فرانس والوں نے کیا کیا، ہالینڈ جسے ولندیزی کہتے ہیں جب ان کا اقتدار آیا انہوں نے کس طرح ظلم و ستم ڈھائے. پرتگالیوں کا جب اقتدار آیا تو انہوں نے کیا کچھ کیا. افریقہ کے اندر آج بھی ایسے انسان موجود ہیں
کہ جن کے بدن پہ لباس نہیں ہے اور جانوروں کی طرح ان کو برتاؤ کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر برطانوی راج نے کیا کیا، اور اس کے بعد جو امریکہ ہے ان کی حرکتیں آپ کے سامنے. ان کو شرم آنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کے بارے میں الٹی سیدھی بات کریں، جو اسلام کے فلسفہ جہاد کے بارے میں غلط بات کریں. کیونکہ اسلام تو امن کا دین ہے، اسلام تو انسانیت کا دین ہے، اور اس دین میں ایسی کامل ترین تعلیمات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کے حدود مقرر فرمائی. انفرادی زندگی کے احکام، اجتماعی زندگی کے احکام، اعمال کے احکام، اخلاق کے احکام، عبادات الگ، معاملات الگ. کوئی ایک بھی ایسا موضوع نہیں ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری کامل رہنمائی نہ فرمائی. آپ یہاں سے اندازہ لگائیے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، یہ آیت، یہ اسلام کا دستور ہے اور یہ مجاہد کے لیے ایک مشعل راہ ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر انتقام کا موقع ملے اور دشمن وہ اپنے ہاتھ میں آ جائے، اپنے اسلحے کے سامنے آ جائے، فرمایا جتنا ظلم کیا ہے اتنا انتقام لینا ہے. ایسا نہیں کہ اس نے معمولی ظلم کیا اور ان کے آپ پر آپ چڑھ دوڑے اور ان کے پورے خاندان تباہ و برباد کر دیے، اس کی اجازت نہیں. اور اسی طرح پھر فرماتے ہیں فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. دیکھیں انتقام کی اجازت ہے، لیکن اگر کسی نے معاف کیا اور درگزر کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو عظیم اجر دیں گے. قرآن کریم میں مختلف احکام میں اجر کی مقادیر بیان کی جاتی ہیں، اس کی کوانٹٹی بیان کی جاتی ہے، مثلھا عشر امثالھا. لیکن ایک جگہ ایسی آ جاتی ہے جہاں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. ہاں، جس نے تکالیف میں، آزمائشوں میں، مصیبتوں میں، فتنوں میں صبر کیا، یہ نہیں فرمایا کہ جس نے ظلم کیا، یہ نہیں فرمایا کہ جس نے وہاں زیادہ قتل و قتال کیا، فرمایا جس نے صبر کیا، تو ان کا اجر جو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی شان رحمت کے موافق ہی عطا فرمائیں گے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو اصدق الصادقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے بڑے اصدق الصادقین ہیں. فرماتے ہیں لا یبقى بیت وبر ولا مدر، نہ کوئی خیمہ باقی بچے گا اور نہ کوئی پکا یا کچا گھر باقی بچے گا الا ادخلہ اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالی اسلام کے عالمگیر انقلاب کو اس میں پہنچا جائے. اور آگے جو فرما رہے ہیں، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہے. بعز عزیز، جو معزز ہوگا اس کی عزت دگنی ہو جائے گی، بڑھ جائے گی. وذل ذلیل، اور جو ذلیل ہوگا وہ اور ذلیل ہو جائے گا. اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سے زیادہ سال قبل جو باتیں فرما گئے ہیں وہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے. اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جو طالبان آ رہے ہیں، طالبان جا رہے ہیں، اور جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ اس کی اصل مقصد کیا ہے؟ اس کو بھی جاننا ضروری ہے. کیونکہ اگر وہ اقتدار کے شوقین تھے یا حکومت چاہیے تھی تو اس کے ہزاروں راستے اور بھی ہیں. 2 ملین کے آس پاس شہادتوں کی ضرورت نہیں، 20 لاکھ اپنے گھر باروں کو تباہ و برباد کرنے کی ضرورت نہیں. ایک شخص نے بتایا کہ جب حملہ ہوا وہاں افغانستان میں تو وہاں کے مسلمانوں نے ہجرت کا ارادہ کیا اور ایسے احوال میں ہجرت کی کہ کسی مسلمان کی 4 بیٹیاں ہیں، کسی کی 5 بیٹیاں ہیں.
تو وہ اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں جا کے اور ان کو منت کر کے میری اس بیٹی کو اپنے نکاح میں رکھ لو، اور اگر کبھی اللہ نے نصرت دی تو میں لوٹ کے آؤں گا پھر اس کا پوچھوں گا۔ ایسے ایسے ظلم ہوئے اور ایسی ایسی داستانیں ہیں کہ بیان کرنا سکت نہیں۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ مسجد نبوی میں ایک بہت ہی عظیم اللہ کے ولی اور افغانستان کے ایک بڑی شخصیت سے ملاقات ہوئی اتفاقی طور پر، حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو وہ سوال اس طرح کرتے تھے کہ فلاں صاحب زندہ ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد ہوتی تھی، پھر فرماتے تھے اچھا فلاں صاحب زندہ ہے۔ تو حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ جن کے نام لے رہے ہیں ان کی تو کوئی عمر اتنی نہیں ہے، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا، یہ سب کی زندگی کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں آپ؟ کہنے لگے اچھا ہماری اب عادت ہو گئی ہے، ہم جب کہیں ملاقات کرتے ہیں دوستوں میں، احباب میں، فیملی میں، تو یہ نہیں پوچھتے کہ کیسے ہو، بلکہ یہ پوچھتے ہیں کہ زندہ ہے یا شہید ہو۔ پہلے سے تیار ہے اور پہلے سے یہ حقیقت ان کو معلوم ہے، کسی وقت کسی کو بھی کچھ بھی ہو۔ تو جب انسان کی طبیعت بدل جائے اور انسان کی عادتیں بدلنے لگے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا جذبہ اور ان کی قوت اور ان کے ارادے کتنے بلند۔ یہ نہیں سوچا کہ صلح کر لیں، یہ نہیں سوچا کہ اسلحہ رکھ لیں، اپنی آزادی پہ، اپنے ایمان پہ اور اپنی سرزمین پہ سودا بازی کرنے والے وہ آج آپ کے سامنے ہیں، اور اپنی زمین پہ مر مٹنے والے، اللہ کے پیغام کے اوپر اپنی جان کا نذرانہ ایک چھوٹی سی چیز سمجھنے والے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ میرا کام یہ کوئی نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے یہاں کسی کی تعریفیں کروں، یا نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ ایسے معاملات ہم یہاں شروع کریں، اس لیے کہ حضرت مولانا یوسف البنوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ و مشائخنا و استاذ و اساتذتنا، انہوں نے ایک مقام پہ لکھا ہے کہ اسلامی دستور کا قیام اور اسلامی مملکت کا قیام یہ اسلامی حکمران کے بغیر اس کا تصور بھی فضول ہے، خراب۔ یہ کیسے عجیب بات۔ اسی لیے تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً ایک مقام پہ لکھا ہے کہ اسلام کا زوال اور اسلام کی کمزوری اس دن سے شروع ہو گئی جس دن سے عالم اور حکمران الگ الگ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس سے اقدس مکہ میں موجود رہے، تبلیغ بھی ہو رہی تھی، نمازیں بھی پڑھی جا رہی تھیں، اذکار بھی ہو رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اب آپ تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، خوبصورت بستی ہے اور کھجور کے باغات ہیں، ظننت انہ الطائف، پیغمبر فرماتے ہیں مجھے خیال آیا کہ یہ طائف کی طرف شاید ہجرت کا حکم ملے گا، فَإِذَا هُوَ يَثْرَبُ اے الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ، بس اچانک دیکھتا ہوں کہ وہ مدینہ منورہ ہے۔ پیغمبر کو کیوں اپنے شہر سے نکال کے وہاں بھیجا جا رہا ہے، اور اتنے غم اور تکلیف ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ مکہ کی یاد میں پریشان رہتے تھے۔ ظاہر بات ہے کسی جگہ کو چھوڑ کے جانا، سارے خاندان کو، گھر بار کو، اور اس طرح چھوڑ کے جانا، انا ترک لنا عقیل بیتا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ جب نماز ادا کر رہے تھے، اہل مکہ نے کہا آپ مسافر نہیں ہیں، فرمایا میں مسافر ہوں، آل عقیل نے میرے تمام اثاثے بیچ دیے، کوئی جگہ نہیں چھوڑی، کوئی گھر نہیں چھوڑی، اس لیے کہ اسلام کے احکام کے جو پھل ہیں، جو مظاہر ہیں، جو نعمتیں ہیں، اس کے حصول کے لیے ایک مسلمان ملک کا ہونا، ایک مسلمان مملکت کا ہونا بہت ضروری ہے۔
اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں سے پھر اسلام کے احکام اپنے کمال کے ساتھ جیسے افق پہ سورج چمکتا ہے اس طرح چمکنا شروع ہوئے، اس کے بعد پھر کوئی پاور اسلام کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی، خواہ وہ رومی ہو، خواہ وہ ایرانی ہو یا ان کے علاوہ اور کوئی لوگ. تو یہ میں ایک مختصر ہی انداز میں آپ حضرات سے یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اصولاً ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے وہ ایک معاہدے اور ایگریمنٹ میں آ جاتا ہے، وہ کچھ چیزوں کا پابند ہو جاتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کلمہ طیبہ میں نماز نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کلمہ طیبہ میں روزے کا ذکر نہیں ہے. نہیں، یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک اپنے اقرار کا اللہ تبارک و تعالی نے بہترین راستہ مقرر فرمایا. آپ اسے سمجھ لیجئے کہ اتنا آسان سی مثال ہے. مسلمان نکاح کرتے ہیں اور ایجاب و قبول میں دو کلمات ہوتے ہیں. خاتون اپنے نفس کو اس کے نکاح میں دیتی ہے اور شوہر اس کو قبول کرتا ہے. اب اس میں نان نفقے کا ذکر، اس میں گھر کا ذکر، اس میں رہن سہن کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے. جب آپ اس میں آ گئے تو اس کے علاوہ جتنے بھی اس کی شرائط ہیں، جتنی بھی کنڈیشنز ہیں، وہ تمام اس کو قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے. تو وہ اسلام جو آج کل کے ہماری نئی روشنی والے بنانا چاہ رہے ہیں، جس میں کوئی کڑوی بات نہیں ہے، جس میں کوئی حق پرستی نہیں ہے، ہاں بس میٹھی میٹھی باتیں کریں اور میٹھا میٹھا کھاتے رہیں اور بس اللہ اللہ خیر سے. آپ زیادہ رحمت ہیں اس کائنات کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بات ہاتھ سے نکلنے لگے، جب فساد پورے عالم میں پھیلنے لگے اور جب انسانیت کو بحیثیت اجتماعی کے گمراہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے تو پھر حکم آتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے پیغمبر اب وقت آ گیا ہے جہاد کیجئے، واغلظ علیہم، سختی کیجئے گا. ومأواہم جہنم، جہنم ان کے لیے تیار ہے. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. آپ غور کیجئے، اچانک ایک فتنہ نکلتا ہے اور ایک کہیں بدبخت کائنات نکلتا ہے جس نے قرآن کریم کے نیا نسخہ تیار کیا ہو اور اس میں باقی سب کچھ ہوگا، یہ باتیں بس اس سے بہت ڈر لگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کچھ تو ایسی بات ہے اتنی محبت اور اتنی زیادہ شفقت کی کہ باقی سب کچھ رہے، لیکن نہیں، یہ نہیں چلے گا، اس کو ہٹاؤ یہاں سے. وہی بات ہے کہ چور کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کتنا بڑا چور ہے اور کہاں سے وہ پکڑا جا سکتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ وہ ہمارے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل ہے، مملکت خداداد پاکستان، یہاں کے تمام باسی، یہاں کے رہنے والے اہل اسلام، اہل سنت والجماعت اکثریت ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے لاکھ لاکھ شکر اور کرم ہے کہ اس سرزمین پہ اس نے ہمیں سجدہ کرنے کی اور اللہ کو یاد کرنے کی اور اللہ کے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. لیکن ہم لوگ پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم لوگ اپنے کمال کو بھی نہیں پہنچے. ہاں، گزشتہ کئی سالوں سے مختلف طریقے آزما رہے ہیں، لیکن وہ طریقے نہ اللہ کے بتائے ہوئے ہیں نہ پیغمبر کے بتائے ہوئے ہیں. ہم اس سے اچھے نتائج کی امید رکھتے ہیں تو یہ تو پھر مسلمان کی اپنی بیوقوفی ہو سکتی. اس سے زیادہ میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، عاقل کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. بہرحال اہل اسلام کے لیے نہایت ہی مسرت کا موقع ہے کہ ایک دفعہ پھر دنیا کے کسی بھی خطے میں کیوں نہ ہو، یہ تو ہمارے پڑوس میں ہے، جہاں بھی اہل اسلام کو فتح ہوگی، جہاں بھی اہل اسلام کو نصرت ہوگی، جہاں بھی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا جھنڈا وہ آئے گا اور اٹھے گا تو مسلمان کا دل تو خوش ہوگا اس سے. ہاں، اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے اور کسی کو یہ اچھا نہیں لگتا تو یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے اور اس کی اپنی بدبختی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور کرم ہے کہ آج بھی ایسے غیرتی مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں کہ جن کی پر فخر کیا جا سکتا ہے اور جن کی مثالیں اب باقاعدہ کفار کے گھروں میں دی جائیں گی اور ان کو بتایا جائے گا.
کہ ہم گئے تھے اور کسی سے مقابلہ کیا تھا، کتنا پیسہ خرچ کیا اور کتنے جہاز اور کتنے بم لے کے گئے. ایک بم بنایا گیا جس کو موب کہتے ہیں، MOAB، مدر آف آل بمز، اور آخر میں وہ بھی ٹرائی کیا. لیکن یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اللہ کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت کریں گے اور تمہارے اقدام کو ثابت قدم رکھیں گے. اور انجام کا اعتبار ہوتا ہے. بہت نقصان ہوا، بہت شہادتیں ہوئی، ہمارے اپنے ملک کے حالات کس قدر بگڑ گئے، کتنے خطرناک ہو گئے. ایک زمانہ ایسا آیا کہ روزانہ خبریں آتی تھی، فلاں جگہ بم پھٹے، فلاں جگہ خواتین مر گئی، شہید ہو گئی، بچے شہید ہو گئے، بوڑھے. یہ سب قربانیاں کس لیے تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اہل پاکستان جیسے ہمیشہ اپنے پڑوسی مسلمان بھائیوں کے استقبال کے لیے غیرت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس دفعہ بھی الحمدللہ جہاں تک ہمارے بس میں تھا اور ہمارے دائرہ اختیار میں تھا، انشاءاللہ تعالی اس عظیم فتح میں پاکستان کا بھی بڑا حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالی مستقبل ہمارے بھائیوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی روشن فرمائے. اور جیسے میں نے کہا کہ انما الاعمال بالخواتیم، تمام اعمال کا دار و مدار خاتمے کے حساب سے ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی جو آنے والے مراحل ہیں، جو آنے والے تمام اسلامی احکام ہیں، شرائع ہیں، ان پر بکمال عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح بہت سارے ایسے افراد ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ سے اس تگ و دو میں مصروف رہے، ہمیشہ سے انہوں نے اپنے ملک کے لیے فکر کی، اپنے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی، وہ یقیناً آج مبارکباد کے مستحق ہیں. جس طرح جو مناظر کابل میں دیکھے گئے کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ آئیں گے اور بس گولیوں کی بوچھاڑ ہوگی اور انتقام کی آگ ہوگی، لیکن ایک صحافی نے جب بیان کیا وہ منظر کہ جو مجاہدین ہیں وہ سب سجدہ ریز ہو گئے اور سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، پرنم تھے، اور ہر طرف یہی آواز لگ رہی تھی کہ آپ معافی ہے. آج ہم نے فتح مکہ کا ماحول اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوبارہ دیکھا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ تعالی اب دنیا کو دکھایا جائے گا کہ ریاست مدینہ کیا ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. اللهم انصرنا بنصرتك يا خير الناصرين واحفظنا بحفاظتك يا خير الحافظين. اللهم دمر اعداءك واعداء الدين، اللهم فارق بينهم وبين كلمتهم يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم أدمها وأثمرها، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں، روزے، تمام اعمال جو کیے گئے قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے انور شاہ آفریدی بھائی کے ایک عزیز کا انتقال ہوا، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اسی طرح ہمارے حضرت والد صاحب کے خاص خدام میں سے ہمارے ضیاء بھائی، ان کی گھر والی دل کا دورہ پڑنے سے بیمار ہیں، علیل ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرمائے. اور حاضرین مجلس اور ان کے غائبین اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائے، مقبول فرمائے.
حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو آج اگر ہمارے درمیان ہوتے تو یقیناً بہت زیادہ فرحت محسوس کرتے اور ایک جشن کا سما ہوتا. اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ان کے لیے تمام وہ نعمتیں اور فضائل عطا فرمائے, قبر کو جنت کا باغ بنائے, حشر میں ان کو اور ہمیں سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے آپ کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں صلحاء شہداء و انبیاء کی معیت میں مقام عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.